کیا حجاب پہننے سے کہیں کوئی بدماشی ہو رہی ہے؟ کیا حجاب پہننے سے مورالٹی میں کمی آ رہی ہے؟ کیا حجاب پہننے سے کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے تشخص کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہندو حضرات رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ سکھ حضرات رہنا چاہتے ہیں، جین، کوئی بھی مذہب کا آدمی وہ اپنے تشخص کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں آ رہا ہے، عدلیہ ایک پیراڈائم میں پھنس گئی ہے۔ اکثر لوگ پرامن لوگ ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ قتل و غارت گری ہو، نہ ہندو چاہتے ہیں نہ مسلمان چاہتے ہیں۔ مذہب کا یہ کہہ دینا کہ یہ ضروری ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوگا کہ آزاد ملک میں ہمارے پاس ڈنڈا ہے کہ ہم ڈنڈا لے کے ماریں کہ وہ تم حجاب پہنو یا تم نماز پڑھو، نہیں، یہ دل کی بات ہے۔ بہت ڈھیر سارے جانور بولتے رہتے ہیں روڈ پر، آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ رک کر کے نہیں دیتے، تو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حجاب معاملہ اب آہستہ آہستہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کے تعلق سے جو فیصلہ دیا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب۔ اس طریقے سے کرناٹک ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ حجاب نہیں ہے، تو آپ پہلے بتائیں کیا اسلامک نقطہ نظر سے یہ حجاب اسلام کا حصہ ہے یا نہیں؟ بھائی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کرناٹکا ہائی کورٹ نے کہا کیا ہے۔ کرناٹکا ہائی کورٹ کی اگر آپ پروسیڈنگز کو پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ اسینشیالٹی ٹیسٹ میں کرناٹکا ہائی کورٹ نے یوسف عبداللہ علی صاحب کی تفسیر یا ترجمے کو منگوایا اور اس کو دیکھا، اور یہاں کے کسی بھی عالم سے کوئی فتویٰ نہیں لیا گیا، پوچھا نہیں گیا، فتوے سے مراد یہ کہ پوچھا نہیں گیا کہ معاملہ کیا ہے، اور انہوں نے اسینشیالٹی ٹیسٹ میں جن باریکیوں میں دیکھنا چاہیے تھا اس کو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہا، میں ان کے فیصلے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بال جو ہے وہ سطر کا حصہ ہے، اس لیے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، حقیقت یہ ہے۔ جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آئے دنوں میں خاص طور سے عدلیہ کا جو معاملہ رہا ہے کہ وہ تمام مسلم ایشوز پہ وہ ان کے جو فیصلے آئے ہیں وہ نگیٹو آیا ہے، تو کیا اس طریقے کے فیصلے سے عوام کا عدلیہ پہ اعتماد برقرار رہے گا یا آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں۔ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں آ رہا ہے، عدلیہ ایک پیراڈائم میں پھنس گئی ہے، اور وہ پیراڈائم اسینشیالٹی ٹیسٹ کا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے عدلیہ نے اسینشیالٹی ٹیسٹ کو استعمال کیا ہے، سبری بالا میں عدلیہ نے اسینشیالٹی ٹیسٹ کو استعمال کیا اور اس کا ہندوؤں کے خلاف منفی فیصلہ آیا۔ تو اب خود عدلیہ کے سامنے یہ بات ہے کہ یا وہ اس کو قائم رکھیں یا اس پہ کچھ گفتگو کریں۔ تو جہاں تک مجھے معلوم ہے عدلیہ نے اسینشیالٹی ٹیسٹ کو سپریم کورٹ کی 9 بینچ کے سامنے خود بھیجا ہوا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ تو میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ وہ خود اس کو فیصلہ نہیں کر لیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اس کو استعمال کر کے کسی مذہبی امور پر یعنی فیصلہ دینا غلط بات ہے، جبکہ خود ان کو اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ فیصلہ کیسے دے رہے ہیں اس کو استعمال کر کے۔ اچھا حضرت، ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے ایک طبقہ کی طرف سے لگاتار مسلسل جو حملے کیے جا رہے ہیں، کیا آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ ان کے تشخص پہ اور حملے ہو سکتے ہیں؟ بھائی جہاں بھی اقلیت ہوگی نا اس کو ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ اقلیت ہونا، اسی کو اقلیت ہونا کہتے ہیں، تو تیار تو رہنا ہی پڑے گا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ پرامن لوگ ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ قتل و غارت گری ہو، نہ ہندو چاہتے ہیں نہ مسلمان چاہتے ہیں، اکثر لوگ۔ تو اس میں جو بات جو پھنسی ہوئی ہے وہ افہام و تفہیم کی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی اب یہ ضرورت ہے کہ وہ منہ کھول کر کے اپنے مذہب کے بارے میں سمجھائیں دوسروں کو کہ ہمارا مذہب ایسا کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے۔ کیا حجاب پہننے سے کہیں کوئی بدماشی ہو رہی ہے؟ کیا حجاب پہننے سے مورالٹی میں کمی آ رہی ہے؟ کیا حجاب پہننے سے کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ جو 3 پیرامیٹر ہیں جس کی وجہ سے کسی فنڈامنٹل رائٹ کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے، ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی چیز حجاب پہننے سے نہیں ہو رہی۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ بی جے پی کے کچھ لوگ ہیں جو صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اتنے حجاب سے پریشانی ہے ہم تو حجاب پہننے دیں گے نہیں، یونیفارم ہم لاگو کریں گے، ہم نافذ کریں گے۔ آپ کو اتنی پریشانی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اپنے اسکول قائم کیجیے، اپنے ادارے قائم کیجیے، وہاں پڑھائیے۔
تو اس تعلق سے کیا؟ نہیں، وہ ایکچولی ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کی تعداد حکومت یہ کہہ رہی کہ 14.5% کے آس پاس ہے، تو 14.5% ٹیکس ہم بھی دیتے ہیں، تو یہ جو ٹیکس دے رہے ہیں، اور اسی لیے تمام اداروں میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے اور اپنی شناخت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ معاملہ بہت چھوٹا سا تھا، ڈریس کوڈ کا معاملہ ہے، یہ حجاب کا اصلاً معاملہ نہیں، یہ ڈریس کوڈ کا معاملہ ہے. کیندری ودیالیہ میں، نوودے ودیالیہ میں اگر لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں اور وہ صرف ان کو چاہیے کہ وہ اس رنگ کا ہو جس رنگ کا ڈریس کوڈ ہے، الحمدللہ ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سفید ڈریس کوڈ رکھیں، آپ بلو رکھیں، آپ ہرا رکھیں، آپ نیلا رکھیں، سب صحیح، ٹھیک ہے نا. وہ بال چھپا ہوا ہونا چاہیے، بات ختم ہو گئی، بال چھپا ہوا ہے. اب اس میں جو معاملہ تھا وہ اسکول کو صرف یہ کرنا تھا کہ انہیں یہ کہہ دینا تھا اچھا اسکول کے ڈریس کوڈ میں اسکارف الاؤڈ ہے. تو یہ صرف بدماشی کی گئی ہے. اگر ان کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تمام اسکولوں کو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ ضروری چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسکول والوں کا دل اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جب اور چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ حجاب کو بھی الاؤ کریں انشاءاللہ. اب یہ آہستہ آہستہ چنگاری حجاب کا کی جو چنگاری ہے وہ بہار میں بھی اب آ گئی ہے. یہاں بھی لوگ نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کرناٹک کے ماڈل پہ بہار میں بھی تمام اسکولوں میں ان چیزوں پہ بین لگنی چاہیے. نہیں، خیر ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، معاملہ جو ہے وہ دو طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. ایک ہے سمجھ کر کے، سمجھا کر کے، اور دوسرا لڑائی کر کے. تو لڑائی کرنے کا نقصان ہر طرف سے ہر کو ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے اور سمجھا کر کے اس بات کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. آخر نعوذ باللہ ہم لوگ دیوانے لوگ تو ہیں نہیں، ہم لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم اپنے مذہب کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے تشخص کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہندو حضرات رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ سکھ حضرات رہنا چاہتے ہیں. جین کوئی بھی مذہب کا آدمی وہ اپنے تشخص کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ اسی میں پلا ہے، بڑھا ہے، اس نے اس کو دل سے قبول کیا ہوا ہے. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی خاص کر کے جو اسکول کے لوگ ہیں اور جو لوگ ڈریس کوڈ بناتے ہیں ان لوگوں سے مسلمانوں کو بات کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے یہاں یہ ضروری امر کیوں ہے. اچھا، میں اس سلسلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ ضروری ہے تو سب عورتیں حجاب کیوں نہیں پہنتی، سب لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، سب لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں. یعنی مذہب کا یہ کہہ دینا کہ یہ ضروری ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو گیا کہ آزاد ملک میں ہمارے پاس ڈنڈا ہے کہ ہم ڈنڈا لے کے ماریں کہ وہ تم حجاب پہنو یا تم نماز پڑھو. نہیں، یہ دل کی بات ہے. ایک چیز ہے کہ اس کا ضروری ہونا. مثلا یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن نے یہ بتا دیا کہ مرڈر کرنا جو ہے وہ لیگل ہے. مرڈر رک تو نہیں گیا اس کی وجہ سے، مرڈر تو ہو ہی رہا ہے نا. حکومت نے بتا دیا کہ جہیز لینا جو ہے وہ قانونی جرم ہے. جہیز لینا رک تو ختم تو نہیں ہو گیا. حکومت نے کہہ دیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ، شیڈیولڈ ٹرائب پہ ظلم کرنا اللیگل ہے. ظلم رک تو نہیں گیا. ابھی گھوڑے پہ سے بیچارے دلہے کو اتار دیا گیا مدھیہ پردیش میں، وہ بھی پولیس کانسٹیبل کو. تو قانون ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اتباع 100% لوگ کر رہے ہوں. قانون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں، خاص کر کے مثبت قانون کا یہ ہے کہ جو لوگ اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے کے مواقع ہوں. یہ اصل بات ہے. آخری سوال ہے آپ سے کہ اس طرح کی بھی باتیں آتی ہیں کہ جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے اشتعال انگیز کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو دے دیا جاتا ہے جس سے مسلم قوم بہت زیادہ ریاکٹ کرتی ہے. کیا اتنا ریاکٹ ہونا چاہیے یا خاموشی سے بھی اپنی چیزوں کو لوگ سمجھا سکتے ہیں؟ عقل مند ہونا چاہیے، ہر انسان کو عقل مند ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اس حرکت سے ہمیشہ جب بھی بال اوپر پھینکا جائے گا وہ نیچے آئے گا. یہ قانون، قدرت کا قانون ہے. تو اگر اشتعال انگیزی دل سے ہو رہی ہے یا صرف زبان سے ہو رہی ہے دوسرے کو مشتعل کرنے کے لیے، اگر وہ صرف زبان سے ہو رہی ہے تو اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے بہت ڈھیر ساری مثالیں دے سکتی ہیں. بہت ڈھیر سارے جانور بولتے رہتے ہیں روڈ پر، آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ رک کر کے؟ نہیں دیتے. تو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ دوسرے کے دل میں وہ بات پہنچ چکی ہے اور پھر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو یہ ضروری ہے ہم لوگوں پر کہ جا کے اس کے دل میں جو بغض ہے، جو غصہ ہے، مثلا نعوذ باللہ کسی مسلمان نے کسی کو مار دیا ہے، نعوذ باللہ، اب اس شخص کے دل میں غصہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ کو جا کے بتانا پڑے گا کہ اس مسلمان نے غلط کام کر لیا ہے، اسلام ایسا نہیں کہتا ہے، اس شخص سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو. یہ کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. لیکن اگر جو صرف بول رہے
کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو درکنار کیا جائے. بس ایک آخری سوال حضرت آپ سے بھی لے لیتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلمانوں سے, کیا اپیل کرنا چاہیں گے اگر اس طرح کی بات اگر بہار کے تناظر میں اگر آتا ہے تو لوگ کس طرح سے صبر تحمل سے کام لیں؟ جیسا کہ بھی دیکھا حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی اچھی اور قیمتی رائے دی ہے کہ ہمیں افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. سچائی یہ ہے کہ ہم نے اپنی باتوں کو اپنی قوم تک اور اپنے یہاں کے رہنے والے بسنے والے انسانوں تک نہیں پہنچایا ہے. اگر ان تک صحیح صورتحال پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال نہیں بنے گی اور امن و امان کے ساتھ کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ العزیز. تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ ہم تحریک چلائیں سمجھانے کے لیے, اور ہر آدمی کو کہ ہماری قوم اس کو لازمی حصہ بنا کر اور اپنے اندر نافذ بھی کریں, اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ کہے کہ ظاہر اس سے کوئی نقصانات کسی انداز کا نہیں ہے. تو یہ دونوں پہلو سے سمجھانا پڑے گا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ امیر شریعت اور نائب امیر شریعت جنہوں نے حجاب کے تعلق سے دو ٹوک اور بے باکی اب سے اپنی بات رکھی ہے. ای ٹی وی بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.